یہ جب کوئی آدمی سوچ رکھتا ہے تو پھر ذلت، ضلالت، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، جیسا اس ٹائم ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ خوش ہونا چاہیے، اور میرے خوش ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا ہے، بالکل ابھی کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان جو تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، یہ پاکستان کی پوری سیاسی جماعتوں سے منفرد ہے، الگ ہے۔ ان کے کارکن الگ سوچ رکھتے ہیں، سمجھدار باشعور لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ اور پہلے دن سے میرا یہی موقف تھا، یہی تجزیہ تھا، بار بار ہر ویڈیو میں سمجھا رہا تھا کہ یہ 3 بڑی جماعتوں میں پیپل پارٹی ہو گئی یا نون لیگ ہو گئی یا عمران خان کی پی ٹی آئی ہو گئی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مفاد پرست ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، کرسی کے بھوکے ہیں، ضمیر فروش ہیں، دین فروش ہیں، مغرب کے ایجنڈے پہ چلنے والے ہیں۔ تو یہ بار بار میں عوام کو پیغام دے رہا تھا، کارکنوں کو پیغام دے رہا تھا، کیونکہ جو اراکین ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کا نہ ضمیر سے کوئی تعلق ہے، نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی ان کا تعلق ہے۔ ان کا تعلق ہے صرف اقتدار سے۔ اقتدار کے لیے یو ٹرن لینا، کمپرومائز کرنا، ضمیر بیچنا، ضمیر خریدنا، یہ سب ایک ہی ہیں۔ اور آج الحمدللہ تحریک لبیک ایک چمکتا ہوا ستارہ کی طرح ایک واضح ہو گئی ہے کہ ایک کیچڑ کے ماحول سے ایک کمل کا جو پھول نکلتا ہے اس طرح وہ الگ ہو گئی ہے۔ حالانکہ 1.5 سال پہلے عمران خان نے اس کی تصدیق کر دی تھی کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جیل میں ڈالا تھا، تو عمران خان نے کئی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی تحریک لبیک کو خریدنے کی، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے بعد علامہ سعد رضوی صاحب کے جب جیل میں ڈالا گیا تو شیخ رشید نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے پوری کوشش کی تحریک لبیک سے کہ کمپرومائز کر لیں، یعنی کچھ دے کچھ لے لے، یعنی کہ مکا کر لیں، اپنی زبان میں جیسا بولتے ہیں نا، مکا کر لیں، آپ بھی کھاؤ ہم کو بھی کھانے دو۔ لیکن علامہ سعد رضوی صاحب ثابت قدم رہے، ان کو سینٹ کی آفر کی گئی، ان کو ایڈوانس میں یہ کہا گیا، حیران کی بات ہے، ایڈوانس میں یہ کہا گیا کہ آگے والے الیکشن میں ہم آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے۔ اس نے دھتکارا، انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی چیز نہیں چاہیے، ڈالروں کی آفر کی گئی۔ تو یہ تو حکومتی نمائندوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ نہ بکنے والی، نہ جھکنے والی، نظریات کے اوپر قائم رہنے والے اور صحیح کارکنوں کی جو جماعت ہے وہ الحمدللہ تحریک لبیک ہے۔ باقی جو یہ دوسری جماعتیں ہیں تو شروع سے جو میرا موقف رہا ہے کہ یہ دین فروش ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے، ان کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے۔ ان کا جو مقصد ہے، ان کی جو منزل ہے وہ ہے کرسی، اقتدار، لوگوں کے ضمیر بیچنا، ان سے ضمیر ان کے خریدنا، یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ مغرب کے ایجنڈے کو آگے لے کے آنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ اس بات سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ دوسری خوشی اس بات پہ بہت زیادہ ہوئی کہ میں 4 سال سے جو یہ ویڈیو پیغام دے رہا ہوں، نہ کہ میں کسی سیاسی جماعت کے جو لیڈران ہیں، اراکین ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، یا کوئی بھی عہدیدار ہے، میری یہ ویڈیو ان کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کا ضمیر ہوتا ہے، نہ ان کے نظریات ہوتے ہیں، نہ ان کی عوام مقصد ہے، نہ دین ان کا مقصد ہے۔ ان کا مقصد ہے کس طریقے سے ہم نے کرسی تک پہنچنا ہے، کس طرح کمپرومائز کر کے ہم نے کرسی پر بیٹھنا ہے، پھر عوام کا خون چوسنا ہے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جو میری ویڈیو ہوتی ہے نا، وہ عام پبلک کے لیے ہوتی ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کرسی اور اقتدار۔ لیکن جب وہ آپ کی بات نہ مانیں اور وہ ڈیلی ذلیل ہوں، خوار ہوں، ذلت ان کی قسمت بن جائے، تو پھر آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، ان کی ذلت کے اوپر خوشی منانی چاہیے۔ اور مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جس عمران خان کے لیے ان کے فالوور انہوں نے دین بیچا، ضمیر بیچا، نظریات سے کمپرومائز کیا، جہلیت کا مظاہرہ کیا، ثابت کیا کہ ہم سے بڑا کوئی جہل نہیں ہے، ہم سے زیادہ بڑا اندھا مقلد کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ اہمیت عمران خان کو دی، سب چیز سے زیادہ ان کو عمران خان ان کے منہ کے اوپر ایسے تھپڑ جڑ رہا ہے نا، ان کی ایسی ذلت کر رہا ہے، ان کی ایسی رسوائی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے، اور آئے گا بھی نہیں۔ جہل آدمی کبھی نہیں سدھرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو جہلیت کا مظاہرہ کرتا ہے نا وہ کبھی نہیں سدھرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک اور ایسا زوردار
थप्पड़ पीटीआई के अपने कारकुनों के ऊपर मारा, जो कारकुन उसके लिए अपना ज़मीर बेच चुके हैं, अपना सब कुछ बेच चुके हैं। तो इमरान खान ने कल क्या किया कि परवेज़ इलाही को उसने कहा है कि मैं इसको वज़ीर आला पंजाब बनाता हूँ। ये फैसला हो गया, सब लोगों को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, हर ज़ही शऊर को मालूम है कि इमरान खान ने कंटेनर में खड़े होकर कहा कि ये जो अपोजिशन है ये मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, ये ज़मीर फरोश हैं, ये लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, अमेरिका के पैसे से खरीद रहे हैं। तो ज़मीर बेचने वाला और ज़मीर खरीदने वाले ये पूरे अपोजिशन वाले हैं। तो आज इमरान खान साहब के ऊपर कोई झूठिया सवाल नहीं कर रहा है, किसी की गैरत नहीं जागी। भला मैं भी पागल हूँ, जब इनकी नामूस के लिए गैरत नहीं जागी, जब इनकी खत्म नबुव्वत के लिए गैरत नहीं जागी, जब यतीम खाना चौक से लेकर वजीराबाद तक हजारों कारकुनों को जख्मी किया गया, सैकड़ों को शहीद किया गया, इनकी गैरत नहीं जागी, तो परवेज़ इलाही पे इनकी गैरत कहाँ जागेगी? हम भी पागल हैं कि इनके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो किसी पीटीआई ने ये नहीं कहा है कि खान साहब आपने किस चीज से जमीर खरीदा है चौधरी बरादरान का? आपने ही तो खरीदा है, सीट दे के, ओहदा दे के खरीदा है, लेकिन बचने वाला वो भी नहीं है, वो भी किसी सूरत में नहीं बचेगा। तो नाज़रीन, इसलिए मैं कहता हूं कि अभी मैं इनको ये नहीं कहूंगा कि खुदारा होश के नाखन लो। जो समझने वाले हैं, जिनको अल्लाह की ज़ात हिदायत देता है, वो समझ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को आज गारंटी से कह सकता हूं कि जो पक्के यूथियां हैं वो नहीं समझ सकते। यकीन माने कि मैं कई ऐसे ग्राउंड पे पीटीआई के कारकुनों को जानता हूं, पर्सनल जानता हूं, जब हम उनसे बहस करते हैं कि यार ये कुछ पैगाम है आप लोगों के लिए, ये कुछ तज़िया है, ये कोई किसी सहाफ़ी का है या तुम्हारे इमरान खान के बयान का है, तो यकीन माने कि उन लोगों ने कई बार मुझे कहा है कि भाई हम जब फेसबुक या यूट्यूब या टीवी ऑन करते हैं तो हमको पहले मालूम है कि कौन सा चैनल इमरान के खिलाफ बात करता है और कौन सा चैनल इमरान के हक में बात करता है। इमरान के खिलाफ वाले चैनल को हम चलाते ही नहीं हैं, अब कभी ऑन भी नहीं करते। और जो भी सहाफ़ी हैं, एंकर हजरात हैं, वो हमको पहले मालूम है कि इमरान की कौन तारीफ करता है और इमरान की मुखालफत कौन करता है। हमने कभी उनका तज़िया सुना ही नहीं है। हम यूट्यूबरों को भी जानते हैं, यानी कि उनकी किस्मत में नहीं है हृदय, जब वो इमरान के मुखालिफ बात ही नहीं सुनेंगे। जो भी इमरान के खिलाफ बात करेगा तो वो कहेंगे कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो खद्दार है, ये तो मुनाफिक है, ये तो यानी कि जो कुछ उनके मुंह में आता है बोलते हैं। जो इमरान के हक में बोलता है उनकी नज़र में वो ईमानदार भी है और मुखलिस भी है। तो इसलिए मैं ये दावा करता हूं कि ये ऐसी कौम इमरान खान ने तैयार किया है जिनकी नज़र में सवाए इमरान खान के अलावा किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। न दीन की अहमियत है, न इस्लाम की अहमियत है, न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की अहमियत है, न खत्म नबुव्वत की अहमियत है, न पाकिस्तान के उलमाए हक की अहमियत है। इनकी नज़र है इमरान खान, इनकी पहचान बना दिया है इमरान खान ने। जो इमरान खान साहब के हक में है, सबसे बड़ा आलिम वो है, सबसे बड़ा बेहतरीन अकीदा उसका है, सबसे बड़ा ईमानदार शख्स वो है, सबसे बड़ा मुहब्बे वतन वो है, सबसे बड़ा अवाम का खैर ख्वाह वो है जो इमरान को सपोर्ट करता है। और जो इमरान की मुखालफत करता है, कोई भी है, ना उसका दीन से तल्लक है, ना उसका ईमानदारी से तल्लक है, ना उसका पाकिस्तान से तल्लक है, न वो किसे। ये जब कोई आदमी सोच रखता है तो फिर जिल्लत, जलालत, रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है, जैसा इस टाइम इनका मुकद्दर बनी हुई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर न तरस करना चाहिए, न इनके लिए दुआ करनी चाहिए, न इनके लिए कोई हमदर्दी होनी चाहिए। इनके लिए सिर्फ खुशी का इजहार करना चाहिए कि ये जितने भी जलील हों, जितने भी ख्वार हों, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि मेरा मकसद कुर्सी है, मेरा मकसद इक्तदार है, मैं सिर्फ अवाम को यूज कर रहा हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं ना कि ये जितने भी सियासतदान हैं, खासकर इमरान खान साहब की नजर में पीटीआई कारकुन की एक चिमटी, एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा अहमियत नहीं है। अगर अहमियत ज्यादा होती तो चौधरी बरादरान को ये वजीर आला बनाने में 1000 बार सोचते, यू टर्न लेते हुए ये 1000 बार सोचते। जिस उस्मान बाजार को ये वसीम अकरम प्लस कह रहा था, कहता है कि जब तक मैं हूं उतने तक उस्मान बाजार है। तो ये तो इमरान खान की बात सच हो गई है कि इमरान भी जा रहा है और उस्मान बाजार भी जा रहा है। पूरी पार्टी ने, इन्हीं पीटीआई के कारकुनों ने इख्तलाफ किया था कि खान साहब आपका ये जो चॉइस थी ना, ये गलत थी उस्मान बाजार की। तो इमरान खान साहब ने कहा आपकी अहमियत क्या है, भड़वे हो, आपकी क्या अहमियत है मेरी नजर में, आप मुझे कौन और राय देने वाले? मैं तो एक जिद्दी अनापरस्त इंसान हूं,
میں تو یوز اینڈ تھرو کو نظریے کو سپورٹ کرتا ہوں. میں نے یوز کیا, عثمان بزدار کو استعمال کیا, جب مجھے ضرورت پڑی اپنی کرسی بچانے کے لیے تو میں نے پھینک دیا سکیپ میں. یہ اس نے پیغام دیا اپنے کارکنوں کو. تو ایسے کارکنوں کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, اور یقین مان کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ اپنے ثابت قدم رہنے والے, نظریات کو سپورٹ کرنے والے, اور یعنی کہ پاکستان کی جو وحد جماعت ہے وہ تحریک لبیک ہے, جو پاکستان کا عمران خان وزیر اعظم خود تسلیم کر چکا ہے, شیخ رشید تسلیم کر چکا ہے, باقی ان کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم نے تحریک لبیک سے اس کو جیل میں ڈال کر, پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو, پھر علامہ سعد رضوی صاحب کو جیل میں ڈال کر ان کے اوپر ظلم کیا گیا, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے, ان کو سزائیں دی گئیں کہ کسی طریقے ان کے اوپر پریشر ڈال کے, ان کو دبکا کے ان کو کہیں کہ او ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو, لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا ہے. تو پھر بھی اگر حق اور باطل آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے, اگر آپ لوگ نہیں پہچان سکتے, تو اس کا یہی مراد ہے کہ ذلت اور رسوائی آپ کی مقدر بن چکی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.